بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ان گناہوں کی تفصیلات چل رہی ہیں کہ جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال سارے اکارت اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب تک مختلف گناہوں کا ذکر اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج جس گناہ کی تفصیل عرض کرنی ہے وہ ہے نماز میں ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے اعمال کو اور اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ چنانچہ سنن ابی داود صحاح ستہ کی میں مشہور کتاب ہے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم فرمایا، باب الاسبال فی الصلاۃ، نماز میں کپڑا لٹکانا۔ اس باب کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر فرمائی۔ فرمایا کہ ایک آدمی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر وضو کرو اور نماز کو دوبارہ لوٹاؤ۔ تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بظاہر تو کوئی ناپاک چیز اس کے جسم سے نہیں نکلی کہ جس پر آپ نے وضو دوبارہ کرنے کا حکم دیا اور نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی لا يقبل صلاة الرجل مسبل ازارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز کو قبول نہیں فرماتے جو ٹخنوں سے اپنا کپڑا نیچے لٹکاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو۔ تو یہ ایسا عظیم گناہ ہے اور ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے نماز جیسی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی اور اعمال کو ضائع کرنے والا گناہ ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج کا ہمارا نوجوان فیشن کا مارا ہوا یہود اور نصارہ اور غیروں کی نقالی میں اتنا آگے بڑھ گیا۔ میں یہ جملہ نہیں کہنا چاہتا لیکن کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ آج ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت اور محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، آپ کی سنتوں سے پیار نہیں ہے، آپ کی ادا ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ جب ہم نعرے مارنے پر آئیں آپ کی محبت میں تو نعرے ہم سے لگوا لو جتنے لگوانے، جھنڈے لگوا لو، لیکن جب آپ کی عملی زندگی اختیار کرنے کا معاملہ آئے اور جب آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا معاملہ آئے پھر ہم پیچھے۔ تو ہمارے اس فیشن کی نحوست نے عورتوں کے پانچے اوپر کر دیے، وہ اور اوپر ہوتے جا رہے ہیں، اور مردوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے نیچے آ رہے ہیں۔ حالانکہ معاملہ الٹا ہے۔ عورت کو عربی میں عورت اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت کا معنی چھپانے والی چیز، جس کو کہا جا رہا ہے کہ تم چھپاؤ وہ کھول رہی ہے، اور جس کو کہا جا رہا ہے کہ کھولو وہ چھپا رہا ہے، الٹا ہے معاملہ۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو، خاص طور پر جو نوجوان ہیں، جو بھائی ہمارے دوست ہیں، کہ غیروں کی نقالی اور ان کی طرز زندگی اختیار کرنا یہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر بات اچھی طرح سمجھ لیں
غیروں کی نقالی اگر بالقصد کر رہا ہے آدمی، بالقصد کا معنی یہ ہے کہ غیروں کی نقالی کر رہا ہے اس نیت سے کہ میں اس جیسا لگوں، تو کفر کا اندیشہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور اگر بالقصد نہیں کر رہا، ویسے نقالی ہو گئی غیر شعوری طور پر، تو کراہت تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا ایسا لباس اختیار کرنا، ایسا لباس اور پوشاک پہننا کہ جس سے آدمی پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کون ہے، ایسے بال رکھنا۔ اور اب آپ مشکل اصل میں یہ ہے کہ ہمیں نہ یہ کوئی باتیں بتاتا ہے، نہ ہم یہ باتیں پڑھتے ہیں، نہ ہم اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے قزع سے منع فرمایا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ قزع کیا ہے؟ آپ نے کہا قزع یہ ہے کہ آدمی اس طرح بال رکھے کہ اوپر کے بال بڑے ہوں اور نیچے سے چھوٹے ہوں۔ آج ہر آدمی کو اگر آپ دیکھ لیں الا ماشاءاللہ اس کے بال بنانے کا طرز یہی ہے، اوپر گچھا گھونسلا اور نیچے سے بال جو ہے وہ ایسا لگتا ہے شاید سے مشین پھیری ہوئی اوپر بھی، جب اوپر ہٹا کے دیکھیں تو بال، یہ قزع منع فرمایا۔ تو جب ہمارے دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی، آپ کی عظمت نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ آپ کی اداؤں سے بھی محبت نہیں ہوگی۔ ہماری چال چلن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا لباس اور پوشاک، ہماری طرز زندگی، ہماری نجی مجلسیں، ہماری محفل، ہماری گفتگو، اگر تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی زندگی سے قریبی تعلق رکھتی ہیں، تو پھر تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے حضور سے زیادہ جو ہے میرے دل میں غیروں کی ادائیں مجھے اچھی لگتی ہیں، غیروں کا طریقہ مجھے اچھا لگتا ہے، ان کے طرز زندگی مجھے اچھی لگتی ہے، میرے لیے وہ آئیڈیل ہے، تو پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس کو تم نے آج اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، جس کو تم نے اپنا پیشوا اور رہنما بنایا ہوا ہے، جس کی تم نقالی میں مرے جا رہے ہو، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ تمہیں کھڑا ہونا ہے۔ یہ سمجھ لینا، آج جس کی تم طرز زندگی اختیار کر رہے ہو تمہیں اسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن۔ لہذا ہم بحیثیت مسلمان، ایز اے مسلم، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں غیروں کی نقالی اور ان کی اداؤں کی نفرت ہو، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی ہمارے دل میں محبت ہو۔ جب انشاءاللہ یہ محبت ہوگی، یہ محبت ہمارا بیڑا پار کر دے گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چمکائیں گے اور آخرت میں بھی چمکائیں گے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت میں نے پرسوں بھی ذکر کی تھی، وہاں اس موضوع سے متعلق جو جملہ تھا وہاں پر میں نے وہ ذکر کیا تھا، اس روایت میں آج کے موضوع سے متعلق بھی جملہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین آدمی ایسے ہیں کہ جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گفتگو نہیں فرمائیں گے، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ان کا تزکیہ کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پرسوں جو ہماری بات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی کہ ان میں سے ایک آدمی ہے المنان، ذہن میں بات آ گئی کہ نہیں؟ وہ جو کسی پر احسان جتلاتا ہے، خرچ کر کر احسان جتلاتا ہے، اس کو حوالے دیتا ہے، اس کو طعنہ دیتا ہے، ایسے آدمی کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسرا آدمی تھا جو ہماری گفتگو سے تعلق رکھتا ہے، والمسبل ازارہ، جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی حالت میں، گہرے زخم لگے ہوئے ہیں، مسلسل خون بہہ رہا ہے، یہاں تک کہ جو آپ پانی یا دودھ اور شہد پی رہے وہ زخموں کی جگہ سے نکل کر بہہ رہا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کنڈیشن آدمی کو ہوتی ہے، آدمی کو اپنا ہوش ہوتا؟ آدمی کو اپنا ہوش نہیں ہوتا۔ اس موقع پر آنے والے جو عیادت کے لیے آ رہا ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کی شلوار جو وہ ٹخنوں سے نیچے، آپ نے فرمایا کہ یبن اخی ارفع ثوبک فإنه ابقى لثوبک واتقى لربک، ارے میاں اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، یہ تمہارے کپڑوں کی بھی حفاظت کا ذریعہ ہے اور تمہارے تقوی کی بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یعنی ایسے موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس غلط فعل پر نکیر فرما رہے ہیں۔ آج باپ کے سامنے اولاد پتہ نہیں کس کس گناہوں میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مبتلا ہے، اور باپ بیٹے کو دیکھتا ہے کہ وہ فلاں فلاں گناہ کر رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ وہ زبان سے کہہ دے، اس کو پتہ ہے میں نے کہا تو یہ گھر سے نکال دے گا، میں تو اس کے رحم و کرم پر چل رہا ہوں۔ تو حضرت جب یہ صورتحال ہو تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، میں اس پر مزید تبصرہ کرنے سے قاصر ہوں۔ اچھا جی، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں۔ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں، دیکھیے شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا یا پینٹ کو اوپر فولڈ کرنا، چاہے آدمی نماز میں ہو یا نماز سے خارج ہو، نماز سے باہر ہو، بہرحال دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ ٹخنے چھپانا حرام ہے مرد کے لیے۔ اور جب نماز کا معاملہ آ جائے تو نماز میں اس کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سنا ہے کہ نماز میں جو ہے وہ پینٹ اس کو فولڈ نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں یہ کہاں سے سنا ہے، کہاں کی بات تھی، اور اس کو کس طریقے سے کھینچ تان کر یہ بات ذکر کر دی۔ کسی کتاب میں، ہمارے فقہ کی کسی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں لکھا ہے۔ میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ دونوں صورتوں میں، چاہے آپ دفتر میں ہوں، چاہے آپ مارکیٹ میں ہوں، چاہے آپ کسی بڑے سے بڑے گورنر کی کسی دعوت میں ہوں، آپ مسجد میں ہوں، دکان میں ہوں، بہرحال دونوں صورتوں میں، ہر صورت میں شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ فرض ہے۔ اور اگر بالفرض خدا نخواستہ نماز میں اس طرح ہے تو نماز سے پہلے اگر خیال آ گیا تو اس کو کھونس لینا چاہیے، اوپر شلوار کو اوپر کر لینی چاہیے، اور ٹخنے وہ کھلے ہوئے ہونے چاہیے، وہ چھپے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اور اس طرح کا کپڑا پہننا وہ فقہاء نے مکروہ لکھا ہے کہ جس میں آدمی ایسا کپڑا پہنے کہ جس سے شلوار یا پینٹ جو کچھ بھی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے آ جائے اور ٹخنے چھپ جائیں، یہ ایسا کپڑا پہننا اور گناہ ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں جو اب ماشاءاللہ جو کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور جن کپڑوں میں پہن کر ہم نماز کے لیے آتے ہیں اور اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہوتے ہیں، یہ تفصیلی موضوع ہے، اس پر بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا بات کریں گے۔ اور بات کرنے کا مقصد خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کسی پر نکیر نہیں ہے، لیکن صحیح صورتحال کے سامنے رکھنی ہے تاکہ آدمی اپنی اصلاح کر لے۔ کسی پر نکیر نہیں ہے، لیکن اصل صورتحال جو ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے کہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا کیسا مقدس گھر ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب ہم حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں کس ہیئت کے ساتھ جانا چاہیے، ہمارا لباس کیا ہونا چاہیے، ہماری ظاہری وضاحت کیا ہونی چاہیے۔ ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں تو گھنٹوں تیار ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاتے ہیں تو منہ اٹھا کر چل پڑتے ہیں، اور بس اوقات وہ کپڑے چلیں، پھر بات لمبی ہو جائے گی، اس پر پھر بات کریں گے۔ بہرحال آج کا حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ شلوار ہمیں ٹخنوں سے ہمیشہ اوپر رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، ورنہ تو یہ گناہ ایسا ہے جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کے اعمال صالحہ کو اکارت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس گناہ سے اللہ تعالی ہماری